قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کا جو ترجمہ آپ نے سنا، اس میں اکثر مفسرین کے قول کے مطابق یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، اور آپ کا گزر ایک بستی سے ہوا تھا، اس سے یہ آیت مقدسہ کا یہ واقعہ ہے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اس واقعے کا ذکر کیا گیا جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل کر کے اور اس نے تباہ کر ڈالا، تو وہ بستی بالکل ویران ہو گئی، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن جس میں کھجور تھی اور ایک پیالہ تھا جس میں انگور کا رس تھا۔ آپ علیہ السلام کا گزر اس بستی کے پاس سے ہوا تو آپ ایک سواری پر سوار تھے، جو گدھا تھا اس پر سوار تھے، اور آپ نے اس بستی میں چکر لگایا، دیکھا تو کوئی بھی وہاں پر شخص نہیں تھا، عمارتیں جو ہے وہ گری پڑی تھی، اور آپ نے تعجب سے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حالت میں، یعنی جب آپ آرام فرمانے لگے تو اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کروا لیا، یعنی حکم دیا کہ ان کی روح کو قبض کر لیا جائے، اور جو آپ کی سواری تھی اس کو مار دیا گیا۔ اور جب آپ آرام فرمانے لگے تو یہ صبح کا وقت تھا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام نے آرام فرمایا، آپ سو گئے، تو 70 سال بیت گئے، آپ علیہ السلام سو رہے تھے۔ 70 سال کے بعد ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بیت المقدس کی طرف آیا، اس نے وہاں غلبہ حاصل کیا اور اس نے نئے سرے سے بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ اب بیت المقدس خوبصورت بنتا چلا گیا، آبادیاں ہوتی چلی گئی، بنی اسرائیل کے جو لوگ بچے تھے وہ بھی بیت المقدس کی بستیوں کی طرف آ گئے، مگر آپ علیہ السلام جس جگہ پر آرام فرما رہے تھے، اللہ چونکہ قادر ہے تو اس طرف کسی کی توجہ نہ گئی، کوئی بھی اس طرف نہ گیا۔ پھر جب آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ اٹھایا تو 100 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ جی ہاں، 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام آرام فرماتے رہے۔ اب جب آپ اٹھے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، اور جب آپ اٹھے نا تو طریقہ کیا تھا، سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی آنکھیں کھلی اور آنکھوں میں جان آئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور شان دیکھیں کہ آنکھوں کے اندر جان آئی، پورا جسم باقی جو تھا نا اس میں جان نہیں تھی، اور ان آنکھوں سے حضرت عزیر علیہ السلام نے خود دیکھا کہ باقی جسم کیسے زندہ ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ شان دیکھیں۔ پھر جب آپ کا پورا جسم زندہ ہو گیا تو آپ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، تم یہاں کتنے دیر ٹھہرے ہو؟ اب چونکہ جب آپ آرام فرمانے لگے تھے نا تو وہ صبح کا وقت تھا، اب جب آپ دوبارہ اٹھے، اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی، تو وہ سورج کے غروب ہونے کا وقت تھا۔ تو آپ نے عرض کیا ہے اللہ تبارک و تعالی، میں ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم وقت یہاں پر ٹھہرا ہوں گا، کیونکہ صبح سویا اور ابھی شام ہو رہی ہے، وہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے عزیر علیہ السلام، آپ یہاں پر صبح سے شام نہیں بلکہ آپ کو یہاں سوئے ہوئے 100 سال گزر چکا ہے، 100 سال کا عرصہ بیت چکا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے عزیر علیہ السلام، آپ اپنے کھانے اور اپنے پانی کی طرف دیکھیے، یعنی کھجور جو آپ لے کر آئے تھے اور جو پانی لے کر آئے تھے۔ سامعین ذی وقار توجہ فرمائیں، 100 سال کا عرصہ گزر چکا، میرا رب کتنا قادر ہے۔ پانی یعنی جو انگور کا رس تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، اور جو کھجوریں حضرت عزیر علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ بھی بالکل ٹھیک تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سونے کے بعد جب اٹھے تو یہ دونوں چیزیں ٹھیک تھی۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اے عزیر علیہ السلام، اپنی سواری کی طرف دیکھیے، یعنی جس گدھے پر آپ سوار تھے، آپ نے جب اپنی سواری کی طرف دیکھا تو وہ مر چکا تھا، اس کی گوشت بالکل ختم ہو چکا تھا اور اس کی ہڈیاں چمک رہی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا، 100 سال کا عرصہ اس سواری پر بھی گزرا،
اور 100 سال کا عرصہ کھجوروں اور انگور کے رس پر بھی گزرا۔ رب کی قدرت دیکھو، ایک چیز بالکل تباہ و برباد ہو گئی اور ان دو چیزوں کو اللہ نے بالکل سلامت رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے ہی آپ کی سواری کو یعنی گدھے کو دوبارہ زندہ کیا، اور اس کی کیا صورت تھی؟ ہڈیوں پر گوشت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑنے لگی اور ہڈیوں پر گوشت آنا شروع ہو گیا، اور کھال آئی، بال نکلے، اور پھر اس میں روح پھونکی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز دینے لگا۔ اب اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب قدرت کا مشاہدہ کیا تو فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ فرما سکتا ہے۔ اے میرے میٹھے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ اب وہ لوگ اس بات سے سبق سیکھیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ مزید کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے کی طرف تشریف لے گئے، اور سر اقدس اور داڑھی کے بعد جو ہے وہ سفید ہو چکے تھے، مگر عمر آپ کی ابھی بھی 40 سال کی تھی۔ کوئی آپ کو نہ پہچان سکتا تھا۔ اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے تو ایک ضعیف بڑھیا جس کے پاؤں لاغر ہو چکے تھے اور وہ نابینا بھی ہو چکی تھی، وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی۔ اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے تو عزیر کا، مگر عزیر کو غائب ہوئے 100 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 100 سال تک موت کی حالت میں رکھا، پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام اگر ہیں آپ تو پھر ایک نشانی تھی ان کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام تو مستجاب الدعوات تھے، یعنی جب بھی آپ دعا کرتے تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا۔ اگر آپ بھی عزیر علیہ السلام ہیں تو پھر اپنے رب سے دعا کیجئے کہ آپ کا رب مجھے آنکھیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور دعا کی تو اللہ کے حکم سے اس عورت کو اللہ نے آنکھیں عطا فرما دی، وہ دیکھنے لگی۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اس کے جو معذور پاؤں تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ عورت آپ کو لے کر اسی محلے کے اندر گئی جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا گھر تھا، اور ایک مجلس میں پہنچی۔ وہاں پر آپ کے فرزند بھی موجود تھے، اور آپ کے فرزند کی اس وقت عمر 118 سال ہو چکی تھی، جبکہ حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر قدرت والا ہے، کس طرح شان والا ہے۔ آپ کے فرزند کی عمر 118 سال ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام جو تشریف لائے ہیں۔ مجلس نے اس عورت کو جھٹلا دیا اور انکار کرنے لگے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو غائب ہوئے 100 سال کا عرصہ گزر چکا۔ تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ اچھا اگر آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے والد صاحب کی تو یہ نشانی ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں سے ایک چاند بنا ہوا تھا۔ اگر آپ کے وہاں پر بھی چاند ہے، ہلال ہے، تو پھر میں آپ کو اپنا والد تسلیم کر لیتا ہوں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے وہ دکھایا جو سیاہ بالوں کا ایک چاند بنا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات شریف کی بھی تلاوت فرمائی۔ چونکہ جب بیت المقدس کو ویران کیا گیا تھا تو ایک شخص نے کہا کہ میرے دادا نے تورات شریف کو ایک جگہ پر چھپا کر دفن کر دیا تھا، پھر اس جگہ سے تورات شریف کو نکالا گیا، تو وہی تورات جو لکھی ہوئی تھی حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی وہی تلاوت کی تھی۔ یاد رہے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک گویا کہ لوگوں کو عبرت کے لیے، ایک درس کے لیے ایک قرآن کی آیت مقدسہ نازل فرمائی، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ لوگ
جو دنیا میں رہ کر نہ جانے اپنی موت کو بھول بیٹھے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور زندہ فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے۔ ابھی آپ نے جیسے سنا کہ ایک طرف تو کھجور بالکل ٹھیک تھی، پانی بھی بالکل ٹھیک تھا، مگر جو سواری تھی وہ بالکل ختم ہو چکی تھی، اس کی ہڈیاں چمک رہی تھی، اور حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کا عرصہ گزار کر جب دوبارہ زندہ ہوئے تو ان کو ایسا لگا شاید وہ صبح سے شام تک سوئے ہیں۔ یہ میرے رب کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ مزید اسی سپارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری آیت مقدسہ ارشاد فرمائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان رب ہے۔ دیکھیں بہت ہی سمپل طریقہ بتا دیا گیا، بہت ہی آسان طریقہ بتا دیا گیا۔ اگر آپ اپنے رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو محبوب بنا لے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند کریم ہم سے محبت کرنے والا بن جائے، تو اللہ نے اس کا آسان طریقہ بتایا۔ فرمایا قل ان کنتم، اے لوگو اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں تمہارا رب محبت کرے، تو فرمایا فاتبعونی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی فرما برداری کیجئے۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ حکم ارشاد فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی اتباع ہم پر لازم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری ہم پر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، فرمایا تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ رسول ہم سب کی طرف بنا کر بھیجے گئے، اور یہی رسول ہیں جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا اور ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو اس رحیم رحمت للعالمین رسول کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ ہماری بقا ہے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ ہماری گویا سمجھ لیں کہ دنیا کے سنورنے کا معاملہ بھی ہے اور آخرت کے سنورنے کا بھی معاملہ ہے۔ یہ دیکھیں جہاں اتباع کا معاملہ ہے تو اتباع میں، فرما برداری میں اور حکم ماننے میں صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی گویا کہ محبت کے جو تقاضے تھے ان کو کیسے پورا کیا۔ اگر ہم بھی ان کی سیرت کو اپنا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو یقیناً ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ پانی منگوایا اور پھر وضو کیا اور پھر آپ مسکرانے لگے، تو ساتھیوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ بلکہ ایک حدیث میں تو یوں بھی ہے کہ آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگے، اور پھر خود کہا اے لوگوں تم مجھ سے پوچھتے نہیں ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا حضور آپ خود ہی بتا دیں امیر المؤمنین آپ کس چیز کی وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی جگہ کے قریب وضو فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد حضور بھی مسکرائے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے حضور نے فرمایا کیا تم مجھ سے پوچھتے نہیں ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ اب دیکھیں حضرت عثمان غنی اسی ادا کو ادا کر رہے ہیں، وضو کیا، مسکرائے اور پھر کہا اے لوگو تم مجھ سے پوچھتے نہیں ہو، کیونکہ حضور نے بھی صحابہ سے پوچھا تھا۔ تو پھر حضور علیہ السلام سے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرما دیجئے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ میرے محبوب نے فرمایا بندہ جب وضو کا پانی منگوائے پھر اپنا چہرہ دھوئے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پھر اپنی کوہنیاں دھوئے تو اللہ اس کے کوہنیوں کے سر
कोहनियों के गुनाहों को मिटा देता है, और फिर सर का मसा करे तो सर के गुनाहों को मिटा देता है, और वह अपने कदमों को धोता है तो अल्लाह उसके कदमों को धो देता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ये कितनी प्यारी बात है, मैं इस वजह से मुस्कुरा रहा हूँ। अब हज़रत उस्मान गनी आपकी अदा को अदा कर, एक शख्स सहाबी थे, वो ऊँटनी को पकड़ कर ना ऊँटनी को घुमा रहे हैं, तो किसी ने पूछा क्या बात है, क्यों घुमा रहे हो? कहा बस मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मैंने इसी मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा था कि आप भी ऊँटनी को घुमा रहे हैं, और मुझे कुछ पता नहीं है, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इत्तिबा करनी, यानी उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, अपना सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बना लो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करो। अल्लाह खुद फरमाता है कि तुम मेरे महबूब की पैरवी करो, मैं तुमसे मोहब्बत करने लग जाऊंगा। एक सहाबी रसूल एक जगह से गुजर रहे थे, ना कोई दरख्त, ना कोई टहनी, ना कोई रस्सी, मगर झुक कर गुजरे। साथियों ने पूछा क्या बात है, यहाँ तो कोई टहनी नजर नहीं आ रही, यहाँ तो कोई रस्सी नजर नहीं आ रही, यहाँ तो कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी वजह से आपको झुककर गुजरना पड़े। कहा और तो कोई बात नहीं है, एक मर्तबा मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर इसी रास्ते पर से हुआ था, यहाँ एक दरख्त था जिसकी टहनी लटकी हुई थी, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम झुक कर गुजरे थे, बस उन्हीं की अदा को अदा कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हम सब के लिए जो है वो अव्वल होनी चाहिए, और यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि ए लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारा रब अपना महबूब बनाए, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करो, तुम्हारा रब तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, दुनिया में रहें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार रहें, मरते वक्त अल्लाह पाक अपने महबूब का कलमा नसीब फरमा दे, और कल बरोज़ क़यामत अल्लाह पाक हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा दे। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।